ہستی رحمت للعالمین ہے، دشمنوں کو بھی دعا دیتے رہے، لیکن نماز جب چھوٹی ان کی وجہ سے تو اسے یقیناً پسند نہیں کیا، لہذا 4 رکعت نفل پڑھ کر کوئی سمجھے کہ ساری قضا ادا ہو گئی، یہ غلط ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں قرآن کریم کے حقوق اور قرآن کریم سے استفادے یعنی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مطلوب صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ چونکہ بات نامکمل رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کی کوشش کریں گے کہ آج وہ بات کسی حد تک مکمل ہو جائے۔ قرآن کریم سے استفادے کی پہلی صفت طلب، شوق اور تڑپ ہے۔ جب تک آدمی کے اندر قرآن سے رہنمائی کی طلب نہیں ہوگی، شوق نہیں ہوگا، تڑپ نہیں ہوگی، تب تک اللہ تعالیٰ اپنے خاص نور کو بے طلبے لوگوں تک منتقل نہیں کرتے۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون، تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے، اتنی بے قدری بھی نہ کرو۔ دوسری صفت جو قرآن کریم سے استفادے کے لیے ضروری ہے وہ ہے قرآن کی بات پر یکسوئی کے ساتھ کان دھر کے اسے سننا، پورے توجہ، پورے انہماک اور پورے دھیان کے ساتھ کان لگا کر قرآن کریم سنا جائے، اور یہ سننا عمل کی نیت سے ہو، کیونکہ علم بغیر عمل کے محض ایک ذہنی عیاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فبشر عبادی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جو میری بات کو خوب کان لگا کر یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کی عمدہ باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی ہر بات عمدہ ہے، لیکن رخصت کی بجائے وہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں، رخصت کی بجائے وہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ ہیں اصحاب عقل و دانش، کہ جنہوں نے قرآن کو اپنی ضرورت سمجھا، قرآن کو اپنی بیسک نیڈ کے طور پر لیا، اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یکسوئی اور توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کی بات پر کان لگا کر اسے سنتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلاوت کا لفظ جو ہے عام طور پر پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تلا یتلو تلون یا تلون، اگر اس کا روٹ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ والقمر اذا تلاہا، قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو تلاوت کا اصل معنی یہ ہے کہ پیروی اور اتباع کی نیت سے قرآن کریم کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا، تاکہ جو الفاظ ہم نے زبان سے ادا کیے ہیں وہ ذہن میں اترتے چلے جائیں، اور عملی زندگی میں ان کو اختیار کرنے کا ہم عہد کرتے چلے جائیں۔ تیسری صفت جو قرآن کریم سے استفادے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے
صاحب قرآن کی عظمت، صاحب قرآن کی عظمت اور اس کی ناراضی کا ڈر، خشیت الہی، اللہ کی بڑائی کا یقین دل میں ہو، پھر قرآن کریم پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فذکر بالقرآن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کے ذریعے سے انہیں نصیحت کیجئے، کنہیں؟ من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں آپ سب پڑھتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے حبیب، آپ کے انذار سے اور خبردار کرنے سے فائدہ اسی کو ہوگا من اتبع الذکر، جو اس نصیحت کی پیروی کرنے کا عہد کرتا ہے کہ مجھے جو بات معلوم ہو گئی ہے اب میں اسے عملی زندگی میں لاؤں گا۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور بن دیکھے رحمان کی ناراضی سے ڈرتا ہے۔ فبشرہ بمغفرۃ، آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ہم نے اسے معاف کیا ہے۔ واجر کریم، اور اسے بہت بڑے اجر کی خوشخبری سنا دیجئے۔ قرآن کریم سے استفادے کی چوتھی صفت ایمان بالغیب ہے۔ دین اسلام میں عقائد کا ایک حصہ ایسا ہے جو حواس خمسہ اور عقل کی دسترس سے ماورا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، اسی طرح وحی کی کیفیت ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب غیب ہے اور یہ خلاف عقل نہیں ہے، ماورائے عقل ہے۔ یہ خلاف عقل نہیں ہے، ماورائے عقل ہیں۔ ان پر ایمان لانے کے لیے عقل کلی کے حامل سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اعتماد کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے اس سب کچھ پر اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ میری عقل کا پیمانہ یقیناً محدود ہے اور انسانوں میں مختلف انسانوں کی عقلی سطح یقیناً مختلف ہے۔ ایک موٹر سائیکل کا مکینک اور ایک عبد القدیر خان صاحب جیسا انسان، دونوں کی عقلی سطح برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ماورائے عقل جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں اعتماد کرنا ہوگا عقل کلی کے حامل ہستی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ انہوں نے جو بات ارشاد فرما دی ہے وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، درست ہے۔ اگر میری عقل میں نہیں بھی آتی تب بھی درست ہے۔ پانچویں اہم صفت جو قرآن کریم سے استفادے کے لیے ضروری ہے وہ ہے قرآن میں تدبر۔ قرآن کریم کا مقصد
بندے اور رب کے رشتے کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ دنیا میں پھیلی ہوئی ربانی قدرتوں سے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور کرو، 10 نظام تمہارے اندر کام کر رہے ہیں، افلا تبصرون، ان پر کبھی تمہاری نگاہ نہیں پڑی؟ یہ تمہاری بصارت، یہ تمہارا سننا، تمہارا سونگھنا، تمہارا چھونا، یہ تمہارے معدے کا نظام، جگر کا اللہ اکبر اللہ، افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اگر اس طرف شروع ہو گئے تو بات رک جائے گی۔ 756 آیات قرآن کریم میں زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ربانی قدرتوں میں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تدبر اور فہم کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر کسی غیر اللہ کی جانب سے یہ کتاب ہوتی تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، غور و فکر قرآن کریم میں کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر کوئی قفل لگے ہوئے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، آپ کی یہ صفت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ گنگے بہرے بن کر، سو کر اور غفلت میں پڑے رہ کر زندگی نہیں گزار دیتے، بلکہ ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم سے استفادے کی چھٹی صفت مجاہدہ ہے۔ قرآن کریم سیکھنے کے لیے مشقت اٹھانا، قرآن کو وقت دینا۔ ہم 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت قرآن کریم کو دے رہے ہیں؟ مطلب سارے کا سارا وقت صرف معدے کو پر کرنے کے لیے اگر ہم صرف کر دیں تو یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا انسانی زندگی۔ طہارت اخلاق اور قربانی دینے سے قرآن کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، الفاظ پر غور کیجئے، جو ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، ہم سے شناسائی کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ افلا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، ہماری قدرتوں سے شناسائی کے لیے، ہماری ذات کی معرفت کے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان پر راستے اپنے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم سے استفادے کی 7ویں صفت قرآن کریم کا ادب ہے اور اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، لہذا صاحب کلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ ذرا اس پر توجہ دیجئے اور دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ والے کون سو رہے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے
تورات کے حوالے سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جائے تو چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے، الگ بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر توجہ دیتا ہے۔ میری کتاب تیرے سامنے آتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض امور جو اہم ہیں بار بار ان کو دہرایا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو اسے بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی کمتر ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو تو ہماتن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان ٹھیک ہے قاری صاحب ٹھیک، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے۔ کوئی درمیان میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو تو اشارے سے اسے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا توجہ نہیں دیتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ کم درجہ ہوں؟ قرآن کریم کا ادب سورہ عبس کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، فی صحف مکرمہ۔ یہ قرآن جو ہے یہ قابل تکریم اوراق میں ہے، قابل تکریم، مرفوعہ، بلند مرتبہ ہے، مطہرہ، پاکیزہ ہے، بِأَيْدِي سفرہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہے، کرام بررہ، جو معزز ہیں، نیکوکار ہیں۔ اگر کسی سادہ لو مسلمان عربی کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خانہ کعبہ میں نیچے رکھ کے قرآن کریم اس پر سر رکھ کے سو گیا ہے، تو یہ آپ کے لیے کوئی دلیل ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ادب اور احترام، اسی لیے کہا گیا کہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرو تاکہ اس کی برکات سے پورے طور پر تم مستفید ہو پاؤ۔ قرآن کریم سے رہنمائی کی اور اس سے استفادے کی 8ویں صفت اتباع سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ایک قرآن وہ ہے جو جلدوں کے درمیان ہے، جو الماری میں بھی رکھا جاتا ہے اور کھول کر بھی پڑھا جاتا ہے، اور ایک کھلا قرآن ہے جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتا نظر آتا ہے۔ قرآن فہمی کے دروازے کھلنے کے لیے ایک اہم ترین صفت اتباع رسول ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تب تمہیں قرآن سمجھ آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ قرآن کریم کے حاصل ہونے کا واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ ہمیں جو قرآن حاصل ہوا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہوا، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کلا
ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف ڈائریکٹ صحیفہ کھلا اترے، ایسا اللہ کا نظام نہیں ہے۔ کلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ قول ثقیل برداشت کرنے کی قوت و طاقت اے حبیب ہم نے آپ پہ رکھی ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اور آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا، اللہ نے اپنی خاص نصرت فرمائی۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اللہ نے اپنے حبیب کا انتخاب کیا اور وحی کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے رصد مقرر کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرمایا حفاظتی دستے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع کا جتنا تعلق ہوگا اسی قدر قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن نہیں سمجھ آ سکتا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ساتھ لیے بغیر۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن ہیں، اس لیے سنت نبوی اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی اولین تفسیر ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر سمجھ لیں گے، وہ تو اپنا کلمہ قرآن کریم سے ثابت نہیں کر سکتے، وہ اپنی نماز نہیں ثابت کر سکتے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تبیین کریں، تشریح کریں، توضیح کریں، وضاحت کریں اس کی جو آپ کی طرف اتارا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ان کی پیروی کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ نویں چیز جو قرآن کریم سے استفادے کے لیے ضروری ہے وہ الفاظ قرآنی کے اثرات کو محسوس کرنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے ایک بہت عمدہ بات اتاری ہے، کتاباً متشابہاً، یہ کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثانیہ ریپیٹڈ ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب اس کو ایمان والے پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قرآن کے الفاظ کے اثرات محسوس ہو رہے ہوں جب میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ تب محسوس ہوں گے جب مجھے پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور 10ویں چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے، چونکہ جب تک یہ تلاوت نہیں ہوگی تب تک یہ یقینی بات ہے یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں۔ تلاوت کیسے ہونی چاہیے اس پر انشاءاللہ العزیز ایک مستقل خطبہ عرض کریں گے۔ البتہ ایک اہم بات جس کی طرف
آپ سب کی توجہ دلانا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ قرآن جن لوگوں کے درمیان اترا ہے انہوں نے زبان مصطفیٰ سے قرآن کریم سنا ہے اور چلتے پھرتے قرآن کریم کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے اثرات سے کچھ لوگ محروم رہے۔ اللہ نے ان کو منافق کہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور دل کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی دل کا جو روگ ہے یہ دو قسم کا روگ ہے۔ ایک ہے انسانی قلب کو صحت مند رکھنے اور اعتدال کی حالت پر رکھنے سے محروم کر دینا۔ دو چیزیں یعنی اس کیفیت میں لاتی ہیں انسان کو۔ ایک ہے باطل شبہات اور دوسرے ہیں غلیظ شہوات۔ باطل شبہات، باطل شبہات سے مراد ہے کفر ہے، انکار ہے، الحاد ہے، نفاق ہے، بد اعتقادی ہے، شرک ہے۔ یہ سارے باطل شبہات ان کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں باطل شبہات کا روگ ہے۔ اور دوسری چیز ہے غلیظ شہوات، اس میں ہے بے حیائی ہے، حقوق کی پامالی ہے، بدکاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جری ہو جانا ہے، جری ہو جانا، باغی ہو جانا۔ قرآن کریم میں مرض کا لفظ ان دونوں بیماریوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب تک یہ مرض اندر ہوں گے قرآن پورے طور پر اثر نہیں کرے گا۔ قرآن کے سمجھنے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، اور اس پر ذرا خاص دھیان دیجیے۔ قرآن کریم کو سمجھنے میں چند نمایاں جو رکاوٹیں ہیں، ان میں پہلی بڑی رکاوٹ تکبر ہے، محرومی کا سب سے بڑا سبب۔ اوہو میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ مولوی حضرات چھوڑے جی، ان کا کام یہی ہے، آئی نو میں سب جانتا ہوں۔ یہ خوش فہمی کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 میں ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیات سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ساری نشانیاں بھی ہماری دیکھ لیں، ان کو پھر بھی یقین نہیں آتا، ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں یا کوئی ان کو دکھائے تو اسے بطور راہ اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر سرکشی اور گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر کوئی جھوٹ آ گیا قرآن کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، یتخذوہ سبیلا، فوراً اس سے اپنا راستہ بنا لے گا۔ اور خدا تمہیں ہدایت دے، ساری عمر تمہاری گزر گئی ہے اللہ کا قرآن سنتے ہوئے، اور سوشل میڈیا پر کسی خبیث نے قرآن و سنت سے متصادم بات ان ہستیوں کی طرف منسوب کر کے ڈال دی تو میرے لیے وہ حجت بن گئی۔ ویل لکل افاک اثیم، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے
یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، اور پھر وہ غرور اور تکبر کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ لم یسمعھا، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ بلکہ سورہ لقمان میں اور الفاظ ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر سے رخ پھیر لیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کان میں ڈانٹ ہے۔ او ہو بہرا پن، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ ہماری کتاب کی توہین کر رہا ہے، اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہا ہے۔ ایک تو خدا را یہ جو تکبر ہے، یہ العلم الحجاب الاکبر، کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لہذا مجھے قرآن سے رہنمائی کی کیا ضرورت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن کا میں طالب علم ہوں، اور ساری عمر طالب علم، قرآن میرا معلم ہے، قرآن میرا مرشد ہے، میرا رہنما ہے، میں اس کا تلمیذ ہوں، شاگرد ہوں۔ دوسری بات، قرآن کے بارے میں بغیر کسی ٹھوس علم کے بحث مباحثہ اور قیاس آرائیاں کرنا، اس سے بچنا ہے۔ پتہ ہے نہیں اور بحث کر رہے ہیں دین کے بارے میں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر ایک گھمنڈ اور غرور جس تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ پناہ مانگتے رہیے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ راہ حق سے ہٹا دیتے ہیں اسے جو حد سے گزرنے والا ہے اور شک کرنے والا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر بحث کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے بحث۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ قرآن بہت ساری آیات۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت بدترین اور سخت برا رویہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ برا رویہ ہے۔ وعند الذین آمنوا، اصحاب ایمان کے ہاں بھی یہ برا رویہ ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، جب ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کوئی تو پھر یہ جو متکبر ہے اور جبار ہے، سرکش ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ پھر مور لگا دیتے، جا پھر موج کر۔ اور تیسری بڑی رکاوٹ انکار آخرت ہے اور دنیا پرستی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے حبیب جب آپ قرآن کریم ان کے سامنے پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے درمیان اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک حجاب لے آتے ہیں۔ حجاب ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، وہ جو قرآن نے کہا نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ وہی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کچھ پستی میں جاتے ہیں۔ پستی میں وہی جاتے ہیں جو اس کو اپنا رہنما نہیں بناتے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سورہ نجم میں ہے
اے حبیب آپ بھی رخ پھیر لیجئے اس سے جو رخ پھیرتا ہے ہمارے ذکر سے ہے۔ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا۔ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں وہ خدا گواہ ہے میرے دل میں یہ آتی ہے بات کہ کہیں کل سرکار کے سامنے جائیں تو حضور ہم سے رخ نہ پھیر لیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ بھی رخ پھیر لیجئے اس شخص سے جو منہ موڑتا ہے ہماری بات سے، ہمارے ذکر سے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کے سوا کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہے۔ یہ ہے وہ کتاب جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے اتاری ہے، اور اس لیے نہیں اتاری کہ بیٹی کی شادی میں جب اس کی رخصتی ہو رہی ہو تو میں خوب کیمروں کی روشنی میں قرآن اس کے سر پہ رکھ کے چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کے سائے میں سے گزرے، رخصت ہو، قرآن کے سائے میں سے رخصت ہو۔ اور سایہ کہاں آئے گا؟ لائٹیں اتنی ہیں کہ اس کا سایہ تو نیچے آتا ہی نہیں۔ اور سارے کام وہ ہو رہے ہیں اس وقت جو اس کتاب کے خلاف ہے۔ ایک آدھ بات چونکہ کل انشاءاللہ عید ہے اس کے حوالے سے بھی عرض کر دوں۔ روزے کے دوران جو بے اعتدالیاں ہوتی رہتی ہیں اور مساکین کی عید کا انتظام، ان دونوں کاموں کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، بیہودہ گفتگو ہو گئی، لغو کام ہو گئے، ان کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں اور غریبوں کے لیے عید کے دن ذرا خوش دلی سے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ لہذا نماز عید سے پہلے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 2 دن پہلے ہی جمع کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جمع کراتے تھے، لوگ ان کے پاس جمع کرا دیا کرتے تھے۔ ایک تو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، گندم کا حساب لگائیں، ڈی ایچ اے میں رہنے والے، یہ آپ کے علاقے میں رہنے والے لوگ 350 سے 400 روپے پر ہیڈ، فی کس 350 سے 400 روپے تقریباً۔ بڑے بچے 1 دن کا بچہ بھی ہو، اسی دن جو پیدا ہوا ہے طلوع صبح صادق سے پہلے، اس کا بھی۔ جو کے لیے 600 سے 800 تک، کھجور کے لیے 1600 سے 2400 تک، اور کشمش کے لیے 4800 سے 5000 تک، اور عجوہ کھجور کے حساب سے اگر کوئی دینا چاہے تو 13000 تک پر ہیڈ فطرہ ہے۔ اسی طرح یہ جو رات ہے لیلۃ الجائزہ، انعام حاصل کرنے کی رات، چاند رات، جس کو ہم نے ساری محنت پر بربادی کے لیے بازاروں میں گزارنے کا طے کر لیا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انعام حاصل کرنے کی رات ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ليلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، قدر کی رات نہیں ہے۔ مزدور جب اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، یہ اجرت حاصل کرنے کی رات ہے۔ عید کے جو مسنون اعمال ہیں اس میں
غسل کرنا، نہا دھو کر صاف ستھرے اجلے نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا، تجمل زینت اختیار کرنا، خوشبو لگانا، کھجوریں تاک کھا لیں یا کوئی میٹھی سویاں کھا کے کلی کر کے پھر مسجد میں آ جائیں۔ آتے ہوئے پیدل چل کر آنا، جو قریب ہیں پیدل چل کر آنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ راستے میں آتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے آنا اور پڑھتے ہوئے جانا، اور راستہ بدل کر جانا اگر ممکن ہو۔ عید کے روز گھر میں بھی اشراق نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں بھی اشراق کے نفل نہیں پڑھ سکتے۔ عید کے روز تحیۃ المسجد مسجد میں نہیں پڑھنا ہے۔ میرے آقا جیسے فرمائیں بس اسی کا نام نماز ہے، جب کہیں نہیں پڑھنی ہے تو نہیں پڑھنی ہے، جب کہیں پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ لہذا عید کے روز گھر میں عید سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے، عید کے بعد گھر میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں عید کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یکسوئی کے ساتھ خطبہ سننا ہے اور مبارکباد دینی ہے، گلے ملنا ہے، لیکن گلہ دور کرتے ہوئے ملنا ہے۔ اگر گلہ رکھا ہے تو پھر گلے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ الفاظ ادا کرنے ہیں، مسنون ہے، صحابہ کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، میرے ساتھ کہہ لیجئے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری طرف سے بھی قبول فرمائے اور آپ کی طرف سے بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔